بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة أن ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق کی خواہ سے اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ علم عزت میں شرف قبول عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی القدر، آپ احباب کے سامنے میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جس بندے نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے، اور جس بندے نے ہجرت کی دنیا کے لیے یا کسی عورت کو پانے کے لیے تو پس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے۔ یعنی کہ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کی صحت کا اعتبار نیت ہے۔ بندے کی نیت اچھی ہوگی تو اسے فضیلت بھی ملے گی اور اسے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اگر کسی بندے نے نیت کی ہے کہ میں فلاں کام کروں گا لیکن دنیا کے لیے نہیں بلکہ رب کی رضا کی خاطر اور اس کے محبوب کی رضا کی خاطر، جب رب کی رضا اور اس کے محبوب کی رضا کی خاطر وہ بندہ کام کرے گا تو اسے اجر بھی زیادہ ملے گا اور ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ امام الانبیاء کی غلام ہو، جیسا کہ کوئی بندہ مثلا نماز کے لیے گھر سے جاتا ہے مسجد کی طرف، اب صرف اس کی نیت ہے کہ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا، اس پر بھی اسے ثواب ملے گا، لیکن اس نے اور بھی زیادہ نیتیں کی ہیں۔ وہ کون سی؟ کہ اس کی پہلی نیت یہ ہے کہ میں جب گھر سے نکلوں گا راستے میں میرے ساتھ کوئی بھی ملاقات کرے گا تو میں اس کو سلام کہوں گا، یعنی سلام میں پہل کروں گا، اور اس کی یہ بھی نیت ہے کہ جب میں گھر سے نکلوں گا راستے میں کوئی سائل مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اس کے سوال کو پورا کروں گا، اور اس کے بعد مسجد میں جا کر نماز ادا کروں گا۔ اب جتنی اس کی اچھی نیتیں ہوں گی اس پر اجر بھی اس کو زیادہ دیا جائے گا۔ اور دوسری بات کہ جو بندہ گھر سے آتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لیکن اس کی نیت کیسی ہے؟ اس کی نیت ایسی ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ واہ دیکھو یار نمازی جا رہا ہے، رب کی رضا کی خاطر نہیں، اس کے محبوب کی رضا کی خاطر نہیں، بلکہ اپنی واہ واہ کے لیے وہ گھر سے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ امام الانبیاء کی غلاموں، اب اس سے کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیوں کہ اس کی نیت میں فالٹ ہے۔ جب بندے کی نیت اچھی ہوگی تو اسے اجر بھی زیادہ دیا جائے گا۔ اور اس امت کی شان اور مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے اندر یہ پڑھا تھا کہ ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسی امت ہے کہ جب وہ نیکی کا ارادہ کرے گی لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی نہ کر سکے گی تو فرمایا کہ اس ارادے پر بھی اللہ رب العالمین اسے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو امام الانبیاء کی غلاموں، ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ اس کی جو نیت ہے وہ خالصتاً رب کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے۔ وما علینا